السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں۔ اگر ہو سکے تو میرے لیے بھی خیر و عافیت اور صحت و تندرستی کی دعا فرماتے رہیے۔ رب زدنی علما وقولوا للناس حسنا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اشاعت دین کا اہم مرکز، صدیقی بیانات۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اس ویڈیو میں عورتوں کے متعلق نماز کا طریقہ عرض کر رہا ہوں۔ ویڈیو سننے والے متعلقہ عورتوں کو اس ویڈیو کو ضرور سنوائیں، لیکن اس میں سب سے اول تو یہ بات بخوبی سمجھ لیں کہ عورت کسے کہتے ہیں۔ ہم عموماً عمر رسیدہ کو یا شادی شدہ کو ہی عورت تصور کرتے ہیں، جبکہ جو لڑکی بلوغت کو پہنچ جائے وہ عورت ہے، بلکہ قریب بلوغت پہنچ جائے وہ بھی عورت کے زمرے میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ بات بخوبی جان لینی چاہیے کہ ہر مسلمان بالغ عاقل مرد عورت پر 5 وقت کی نماز بہرحال فرض ہے۔ مثلا رمضان کا روزہ چاند نظر آنے یا چاند کی تصدیق ہونے پر فرض ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، ہر کس و ناقص پر نہیں۔ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اسی طرح قربانی، صدقہ فطر وغیرہ ان لوگوں پر واجب ہیں جو اس حیثیت کے ہوں، لیکن نماز ہر ایک پر فرض ہے اور ہر حال میں فرض ہے۔ بھوکا ہو، چھکا ہوا ہو، کپڑے پہنے ہوئے ہو، ننگا ہو، آزاد ہو، غلام ہو، دشمن کے نرغے میں ہو، امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، تنگ دست و مفلس ہو، محتاج ہو، غنی ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، یہاں تک کہ اگر موت کی کشمکش میں بھی ہو تو بھی وقت آنے پر نماز فرض ہے۔ ان سب حالات میں نماز ادا کرنے کی نوعیت کچھ بھی ہو، وہ مسائل الگ ہیں، لیکن بہر صورت فرض ہے۔ کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے علاوہ حیض و نفاس کے۔ خیر، مردوں کی نماز کا جو طریقہ ہے اس کے متعلق اس سے قبل ویڈیو جاری کر چکا ہوں، جو سننا چاہتے ہیں وہ صدیقی بیانات سرچ کر کے سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عضو خیر خواہی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں ظاہر ہونے والی گھنٹی کو بھی پریس کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، اور ہاں، اگر آپ ثواب جاریہ چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ خواتین اسلام، نماز سے قبل چند چیزیں ضروری ہیں: بدن کا پاک ہونا اور باوضو ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں یا جس کپڑے پر نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا، ہاتھ، پیر اور منہ کے علاوہ پورے بدن کا چھپا ہوا ہونا، یہاں تک کہ بال بھی نظر نہ آئیں، نماز کا وقت ہونا، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنا، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت دل میں کرنا۔ البتہ اگر نیت زبان سے بھی کہہ لیں، وہ اپنی زبان میں ہو یا عربی زبان میں، تو بہت ہی بہتر ہے۔ ان سب کے بعد دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، اس طرح کہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں، ہتھیلی قبلہ رخ ہو، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھ لیں، اس طرح کہ بائیں ہاتھ کے اوپر داہنا ہاتھ رکھ دیں، اور عاجزی کے ساتھ قیام کریں۔ قیام فرض ہے۔ دونوں پیروں کے ٹخنے ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ قیام میں کم از کم 3 چھوٹی آیتوں کے بقدر قرآن کریم کی تلاوت فرض ہے۔ خیر، سب سے اول ثنا یعنی سبحانک اللہم پوری پڑھیں، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پوری پڑھیں، اس کے بعد کم از کم 3 چھوٹی آیتوں کے بقدر قرآن کریم تلاوت کریں، یا کوئی سورت پڑھیں اور سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں۔
قیام میں سورہ فاتحہ اور کم از کم 3 چھوٹی آیتوں کے بقدر تلاوت واجب ہے۔ تلاوت مکمل کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، اس طرح کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھ دیں، اس سے زیادہ نہ جھکیں، اور رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا مسنون ہے۔ اس سے زیادہ جتنی بار کہنا چاہیں کہہ سکتی ہیں، البتہ طاق کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کہیں۔ اگر حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ بھی کہہ لیں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور زمین سے چپک کر سجدہ کریں، اور دونوں پیر داہنی طرف نکال دیں، اور کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، اور اس سے زیادہ پھر جتنا بھی کہنے کا ارادہ ہو کہہ سکتی ہیں کہہ لیں، طاق کا خیال رکھیں۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، اسی طرح کہ دونوں پیر داہنی طرف نکال دیں، زمین پر بیٹھ جائیں۔ تکبیر کے بعد اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی بھی کہہ لیں تو مستحب ہے۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کر لیں، اور سجدے کی تسبیح پوری کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ ثنا اور اعوذ باللہ نہ پڑھ کر حسب سابق رکعات کو پوری کریں، اور سجدے کے بعد جلسے کی طرح جس طرح دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھے تھے اسی طریقے سے بیٹھ جائیں، اور تشہد یعنی پوری التحیات پڑھیں۔ اس کے بعد درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ مثل اللہم انی ظلمت نفسی وغیرہ کے پڑھیں، اور جانبین کے فرشتوں کی نیت کرتے ہوئے پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف سلام پھیر لیں۔ نماز مکمل ہو گئی۔ خواتین و حضرات، نماز کے اندر 7 فرائض ہیں۔ اول تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، دوسرے قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا، تیسرے قرات کرنا، چوتھے رکوع کرنا، پانچویں دونوں سجدے کرنا، چھٹے قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا یعنی التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، اور ساتویں یہ کہ اپنے ارادے سے نماز کو پورا کرنا۔ اور ان کے علاوہ سورہ فاتحہ پڑھنا، اور اس کے بعد میں قرآن کریم میں کہیں سے بھی کم 3 چھوٹی آیتیں یا کوئی صورت ملانا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا، دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا، پہلا قاعدہ کرنا، دونوں قاعدوں میں تحیات پڑھنا، اور لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا واجبات میں سے ہیں۔ یاد رہے کہ بھول سے بھی اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، اس کا لوٹانا واجب ہے۔ اور اگر کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے یا فرض اور واجب میں تاخیر ہو جائے تو سہو کا سجدہ لازم ہوگا، اور سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر قاعدے میں التحیات پوری پڑھنے کے بعد داہنی طرف سلام پھیریں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، دونوں سجدے کریں، اور اس کے بعد قاعدے میں بیٹھ کر کے پہلے التحیات پوری پڑھیں، اور اس کے بعد میں درود شریف اور اس کے بعد میں دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کر کے نماز مکمل کر لیں۔ اگر 2 رکعات سے زائد فرض پڑھ رہی ہے تو قاعدے میں تشہد یعنی التحیات پڑھ کر تکبیر کہتے ہوئے کھڑی ہو جائیں، اور ان رکعات میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی سورت وغیرہ نہ ملائیں، اور نماز مکمل کر دیں۔ اس کے علاوہ مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، وہ یہ کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے مردوں کو کپڑے سے دونوں ہاتھ باہر نکالنا ضروری ہے، جبکہ عورتوں کو نہیں۔ مرد پوری طرح سے جھک کر کے رکوع کریں گے، جبکہ عورتیں نہیں۔ مرد سجدے میں کمر کو پورے طور سے اٹھائے رکھیں گے، پیروں کو کھڑا رکھیں گے، کوہنیاں اٹھی رہیں گی، پیٹ اور زمین کے درمیان خلا رہے گا، جبکہ عورتیں زمین سے چپک کر سجدہ کریں گی، پیٹ ران سے ملا ہوا ہوگا وغیرہ۔ سامعین اور سامعات، نماز کے متعلق بے شمار مسائل ہیں جن کے متعلق یہاں بیان کرنا بہت دشوار ہے۔
آپ موقع پہ موقع معلومات کرتے رہیں۔ خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے مردوں کے ذریعے سے علماء کرام سے مسائل معلوم کرتی رہیں اور عمل کریں۔ ایک بات دھیان رہے کہ 4 رکعات فرض اور سنت میں بھی فرق ہے۔ وہ یہ کہ فرض کی آخری 2 رکعات میں قیام کی حالت میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے، جبکہ سنت اور نوافل اور وتر میں 2 سے زائد رکعات میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا کہیں سے بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ آخر میں یہ کہ جو مسئلہ کسی بھی معاملے میں پیش آئے، اپنے محرموں کے ذریعے سے علماء کرام سے معلومات کرتی رہیں اور اپنے تمام امور شریعت کے دائرے میں کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں، اور 5 وقتہ نمازوں کو صحیح وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ میرے لیے اپنے مخصوص اوقات میں دعا کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔